السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو جی ENG 11 کا گریڈیڈ ڈسکشن بورڈ آج آپ کو اوپن ہو گیا ہے اور اس کو اٹیمپٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 8 مئی ہے. ٹھیک ہے, ٹوٹل اس کے 5 نمبر ہیں اور بیسیکلی یہاں پہ آپ کو 2 ٹاپکس دیے ہوئے ہیں. کسی ایک ٹاپک کے بارے میں آپ نے اپنے کمنٹس دینے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایک آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. اگر آپ 2 اٹیمپٹ کریں گے تو اس کے آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دونوں جو ٹاپکس ہیں ان کے سلوشن پرووائڈ کر دوں گا. وربلی بھی میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا اور باقی ریٹن فارم میں بھی میں آپ کے ساتھ سلوشن شیئر کروں گا. وہاں سے آپ نے آئیڈیا لینا ہے. آئیڈیا لینے کے بعد ان دونوں ٹاپک میں سے کوئی ایک ٹاپک آپ نے اس کے ساتھ آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے, اس کا آپ نے آنسر سبمٹ کروانا ہے. اور باقی یہاں پہ دیکھیں تو ورڈز لمٹ آپ کو دی ہوئی ہے جو کہ 250 کے. تو 250 ورڈز لمٹ آپ نے لازمی مائنڈ میں رکھنی ہے اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے نمبر افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے کیونکہ نمبر اس کے صرف 5 ہیں. تو 5 نمبر کے لیے 250 ورڈز کافی ہیں. اس سے ایکسیڈ آپ نے نہیں کرنا. لائک 300 یا 350 کی طرح آپ نے نہیں جانا. ٹھیک ہے, 200 سے اباؤ اگر ہوتے ہیں لائک 220 230 پہ آپ سمز اپ کرتے ہیں تو چلتا ہے. لیکن اگر آپ 250 سے ایکسیڈ کرتے ہیں تو اس کے آپ کے جو مارکس ہیں تو وہ افیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم ٹاپک دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کا سولوشن ہے اس کی طرف جاتے ہیں. تو پہلا ہم ٹاپک دیکھتے ہیں جس میں کیا کہتے ہیں کہ ڈو یو ایگری اور ڈس ایگری ود دا اسٹیٹمنٹ دیٹ ٹوڈیز ماڈرن ایجوکیشن سسٹمز کرش دا ویری اسپرٹ دے کلیم ٹو انسٹل. کیا مطلب ہے کہ کیا یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو آج کل کا ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے اس چیز کو کرش کر دیتے ہیں کہ جس چیز کا وہ خود دعویٰ کرتے ہیں. اب یہاں پہ اس چیز سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے, کہ ماڈرن ایجوکیشن اس چیز کو کہ آپ اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں کہ آج کا جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے یہ اس چیز کو کچل دیتا ہے جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے. اب کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, ماڈرن ایجوکیشن نام سے کلیئر ہو رہا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کہتا ہے کہ ہمارا جو ابھی کا سسٹم ہے ٹھیک ہے ایجوکیشن کا وہ بیسٹ ہے. اس سے پہلے جو ٹریڈیشنل تھا وہ اور تھا, وہ اولڈ ہو گیا. اب جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں کہ جو ماڈرن ایجوکیشن کا سسٹم ہے یہ اس چیز کو کچل دیتا ہے جس کا دعویٰ یہ لوگ خود کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد سپورٹ یور کلیم ود آرگومنٹس. تو اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ایسے کیوں لگتا ہے, اور اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا آپ کا ٹاپک ہے کہ اینجلا کارٹر سیڈ لینگویج از پاور. ٹھیک ہے, یہ سم ون کا یہ نام ہے کسی کا, میل ہے فیمیل ہے, اس کو آپ چھوڑیں. مین چیز کیا ہے کہ لینگویج از پاور لائف اینڈ دا انسٹرومنٹ آف دا کلچر. لینگویج کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ لینگویج پاور ہے, لینگویج لائف ہے, اور لینگویج ایک انسٹرومنٹ ہے کلچر کا. دا انسٹرومنٹ آف ڈومینیشن, ایک انسٹرومنٹ ہے ڈومینیشن کا کہ جس کے تھرو آپ ڈومینیٹ کرتے ہیں, اینڈ لائبریشن کا, اور اس کے تھرو آپ لائبریشن کو پروموٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس کو آپ نے اپنے لاجیکل آرگومنٹ کے ساتھ ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں وہی بات ہے کہ اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے. تو یہاں پہ آپ کا جی دونوں کوشچن کمپلیٹ ہو گئے. اب ہم چلتے ہیں سولوشن فائل کی طرف اور مزید میں آپ کو وہاں پہ سمجھاتا ہوں. جی اسٹوڈنٹس, یہ آپ کی سولوشن فائل جو کہ میں نے ابھی تیار کی ہے, اور یہاں پہ دیکھیں تو پہلا جو میں نے پہلے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے میں آپ کے پاس چوائسز ہیں کہ آپ نے ایگری کرنا ہے یا آپ نے ڈس ایگری کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو کویشچن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب یہاں پہ جو سولوشن نمبر 1 ہے اس کے اندر میں نے 342 ورڈس کے ایک سولوشن میں نے تیار کیا ہے. تو یہ جو آنسر ہے اس کے اندر میں ایگری کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایگری کے بارے میں ایگری کرتا ہوں میں نے یہاں پہ ایگری لکھ کے کہ میں اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جو کہ یہاں پہ دی ہوئی میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, اور دین میں نے ایکسپلین کر دیا کہ میں اس کے ساتھ ایگری کیوں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایگری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ایگری کرنے کا مطلب ہے کہ جو ماڈرن ایجوکیشن کہتا ہے کہ مطلب کہ جو بات وہ کرتے ہیں اس کو وہ خود ہی کچل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کا جو مطلب کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ آج کل کا جو سسٹم ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. ماڈرن ایجوکیشن کہتا ہے کہ وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, آج کل کا سسٹم ایجوکیشن کا زیادہ بہتر ہے جو کہ ماڈرن ہے. تو اب یہ آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ جو ماڈرن ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. بس آسان لفظوں میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ڈس ایگری کرنا ہے, کیونکہ اس اسٹیٹمنٹ کے اندر بیسیکلی نیگیٹو بات ہو رہی ہے جو کہ یہاں دیکھیں کرش کے لفظ استعمال ہوئے. تو اس سے کیا آپ کا مطلب کہ یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ کے اندر بات ہو رہی ہے وہ نیگیٹو ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ نے ایگری کرنا ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ غلط ہے تو پھر آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ڈس ایگری کرنا ہے. اور اسٹیٹمنٹ کے اندر کیا بات ہو رہی ہے
کہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ اپنے جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس چیز کو کچل دیتے ہیں جس کا دعویٰ وہ خود کرتے ہیں. کس چیز کو کچلنے کی بات ہو رہی ہے؟ کہ ان کے نیگیٹو اسپیکٹس جو کہ ماڈرن ایجوکیشن کے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ پہلا اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اوور ایمفیسس ہوتا ہے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ کے اوپر آپ کا مین اسٹوڈنٹس کا فوکس ہوتا ہے. تو اس کا سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اسٹوڈنٹ فوکس کرتے ہیں کہ انہوں نے مطلب کہ جو ان کے ٹیسٹ ہوں گے تو اس کے اوپر انہیں فوکس کرنا ہے, ان کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے جو روڈ میمورائزیشن ہے اس کے اوپر وہ لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں, جبکہ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کی طرف یا کریٹیکل تھنکنگ کی طرف نہیں جاتے ہیں. پہلا پوائنٹ. اس کے بعد لیک آف کریٹیوٹی اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. ٹھیک ہے, جب اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو مطلب کہ ان کا مین فوکس ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ میں اچھے پرفارم کرنا ہے, تو اس کے بعد وہ آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, بلکہ جو چیز ان کو دی جاتی ہے بک ہوتی ہے اس کا رٹا مارتے ہیں. رٹا مارنے کے بعد وہ اپنا پیپر میں چلے جاتے ہیں. ان کا مین مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے نمبر اچھے حاصل کرنا ہے, جو کہ آج کل ماڈرن ایجوکیشن میں ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی جو اوریجنلٹی ہوتی ہے یا ان کی جو کریٹیو سکلز ہوتی ہیں یا کریٹیکل تھنکنگ کی سکلز ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی ڈیکریز کرتی ہیں, کم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد تیسرا, نیگیٹو امپیکٹ آن اسٹوڈنٹس ویل بینگ. ٹھیک ہے, کہ جب آپ ایگزامس کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو اس کا ایک اور نیگیٹو امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی جو ویل بینگ ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کی جو ٹینشن ہے وہ بڑھتی ہے, ان کا اسٹریس بڑھتا ہے, ان کی انزائٹی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے کانسٹنٹلی پرفارم کرنا ہے. تو اس کے بعد اس کے نیگیٹو کنسیکوینسز دیکھنے کو ملتے ہیں. ان کی جو موٹیویشن ہے ڈیکریز ہو جاتی ہے, ان کا ایبسنٹزم کہ وہ اسکولز میں ایبسنٹ یا کالج لیول پہ ایبسنٹزم انکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو مینٹل ہیلتھ ایشوز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد یہ فورتھ پوائنٹ, ان ایڈیکویٹ پریپریشن فار ریئل لائف سچویشنز. کہ جب آپ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ میں آپ کا مین مقصد ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کے اندر اچھے نمبر لینے ہیں, تو بس آپ وہی چیز تیار کریں گے جو کہ آپ کی بک کے اندر ہے. آپ ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے, اور بک کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر ریئل لائف کے اندر یا تو کم ہوتی ہیں یا وہ ڈفرینٹلی مطلب کہ ان کا تعلق ہوتا ہے. تو جب آپ صرف بک تک رہ جاتے ہیں, پھر آپ کو اگر ریئل لائف کے اندر کوئی پرابلم آتی ہیں تو آپ کے اندر نہ تو پرابلم سالونگ کی سکلز ہوتی ہیں, نہ آپ کے اندر کوئی کریٹیکل تھنکنگ کی سکل ہوتی ہے, نہ آپ کے اندر کوئی کریٹیوٹی ہوتی ہے, نہ آپ کے اندر کوئی کولیبریشن کی سکلز ہوتی ہیں. تو الٹیمیٹلی آپ اپنی ریئل لائف کے اندر آ کر ناکام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈس ایڈوانٹیج یا ایک نیگیٹو سائڈ ہے ماڈرن ایجوکیشن کی. اس کے بعد جی ففتھ ون, مسڈ اپرچونیٹیز فار پرسنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, تو لازمی وہی بات ہے کہ جب آپ صرف ٹیسٹنگ کے اوپر فوکس کریں گے تو آپ کوئی بھی اگر آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے کہ اپنی پرسنل گروتھ کریں یا آپ ڈیولپمنٹ کریں تو اس میں آپ لیگ کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں آپ پیچھے رہ جائیں گے, اس میں آپ وہ جو موقع آپ کو ملے گا اس کو آپ مس کر دیں گے, کیونکہ آپ کا مین مقصد کیا ہوگا کہ آپ نے ٹیسٹ میں اچھے نمبر لینے, اور وہ جو انرجی ہوگی آپ کی ساری اس کو آپ یوٹیلائز کر لیں گے اپنے ٹیسٹ میں اچھے نمبر لینے کے لیے. ٹھیک ہے, حالانکہ چاہیے آپ کو کیا کہ آپ اپنی جو انرجی ہے اس کو آپ یوز کریں, اپنے پیشن کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, اپنے انٹرسٹ کو ڈیولپ کریں اور مزید چیزوں کو ایکسپلور کریں, کریٹیوٹی اپنے اندر لے کر آئیں. لیکن ماڈرن ایجوکیشن ویسا نہیں ہوتا. جب آپ کا مین فوکس ٹیسٹنگ میں اچھے نمبر لینا ہوتا ہے تو دین آپ کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کا 5واں پوائنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. آخر میں آپ نے یہاں پہ اس کا کنکلوژن لازمی لکھنا ہے. اس کے بعد جو سولوشن نمبر 2 ہے, اس کے اندر میں اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ڈس ایگری کر رہا ہوں کہ جی نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن اچھا ہے. ٹھیک ہے, اگر اچھا ہے تو اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ ڈس ایگری کرنا ہے. تو میں نے اب یہاں پہ جو باتیں کی ہیں ڈس ایگری کے اندر, وہ میں نے بیسیکلی ماڈرن ایجوکیشن کے حق میں باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب میں اس کو ایکسپلین نہیں کر رہا, ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ ویڈیو لمبی دیکھتے نہیں ہیں, تو میرا یہاں پہ ایکسپلین کرنے کا فائدہ نہیں. میں نے یہاں پہ ایک ٹاپک کا جو ایگری والا پوائنٹ ہے وہ میں نے یہاں پہ ایکسپلین کر دیا. اسی کا اپوزٹ کہ آپ نے ڈس ایگری کے اندر, اگر آپ نے ڈس ایگری کرنا ہے تو آپ نے ماڈرن ایجوکیشن کے ایڈوانٹیجز بتانے ہیں. اگر آپ نے ایگری کرنا ہے تو پھر آپ نے ماڈرن ایجوکیشن کے ڈس ایڈوانٹیجز بتانے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ سولوشن آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں. باقی یہاں پہ ٹھیک ہے, کافی لینتھی سولوشن ہے اس کا. میں نے یہاں پہ 358 ورڈس کا جو ڈس ایگری کا پوائنٹ ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے. اس کے بعد جی آپ کا ٹاپک نمبر 2 ہے, تو اس کے اندر جو ساری بات ہے وہ ساری ایگری کی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ڈس ایگری کا جو اسپیکٹ ہے وہ کافی کم ہے, کیونکہ اس کے اندر جو بات کی جا رہی ہے وہ کافی مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, کافی حد تک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ میں نے ایگری کیا, اور اس کا جو سولوشن ہے وہ میں نے 37 ورڈس کا میں نے یہاں پہ لکھا ہے. تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آنسر زیادہ بیسٹ ہے تو جو بھی آپ کو لگ رہا ہے سارے آنسر بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کسی ایک کے ساتھ جانا ہے. ٹھیک ہے, اس کا آئیڈیا یہاں سے لے لیں, اور آئیڈیا لینے کے بعد اپنی ورڈنگ میں آپ نے اس آنسر کو کر لینا ہے. تو یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کہیں پہ مسئلہ ہوتا ہے تو لازمی آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں بات کرنی ہے. اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں, بیل آئیکن کے بٹن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ اندر جتنی بھی میں اس طرح کی سولوشن اپلوڈ کروں اس کا آپ کو فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.